میں مہنگائی کے سیلاب ٹوٹ پڑے ہیں، ہر شخص کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو ذہن میں رکھیں، حضور کا ایک مختصر سا فرمان ہے، اعمالکم عمالکم، فرمایا تمہارے جو اعمال ہیں اچھے ہیں یا برے ہیں، نیک تم ہو یا بد ہو، تمہارے جو اعمال ہیں دراصل وہی تمہارے حکمران ہیں۔ جی، تمہارے جو اعمال ہیں وہی تمہارے حکمران ہیں۔ کیا مطلب؟ تم اگر اچھے عمل کرو گے تمہیں اچھے حکمران ملیں گے، مہنگائی نہیں ہوگی۔ اگر تم اچھے اعمال نہیں کرو گے پھر اس کے مطابق تمہیں حکمران ملیں گے، پھر ہر طرح کی تمہیں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اصلحوا دنیاکم واعملوا لآخرتکم، اپنے دنیا کے کاموں کی اصلاح کرتے رہا کرو، لیکن جو بھی عمل دنیا میں کرو وہ اپنی آخرت کے لیے کرو۔ دنیاوی معاملات کی، بال بچوں کی، فیملی محلے داروں کی اصلاح کرتے رہو، لیکن جب بھی تم کوئی کام کرو اس کام کے اندر نیکی کی نیت ہو، آخرت کی نیت ہو، اور جب وہ کام کرو تو یہ نہ سمجھو کہ بس اس کے بعد میں بڑے کام کر لوں گا، بڑی میری زندگی پڑی ہوئی ہے، یہ تصور نہ رکھو، کل کا تمہیں پتہ نہیں، بعد کے مہینوں سالوں کی تو دور کی بات ہے نا۔ حضور نے فیصلہ فرما دیا کہ تمہیں کل کا پتہ ہی نہیں ہے، تو پھر اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ گزارنا ہے، پھر یوں آخرت کے لیے عمل کرو گویا کہ تم نے کل مر جانا ہے، گویا کہ تم نے کل اس دنیا کو چھوڑ کر آخرت کی طرف چلے جانا ہے۔ آج بے شک ہم ہوں، بے شک آپ ہوں، آج ہم سے فکر آخرت رخصت ہو چکی ہے۔ آج ہمیں نئی عالم برزخ کی زندگی، نیا جہان، نئی صبح و شامیں، آج وہ ہم بھلا چکے ہیں۔ صحابہ اکرام باوجود اس کے کہ ان کا زمانہ، ان کا دور ایک امیری کا نہیں تھا بلکہ بہت نارمل دور تھا، اور آج کل کا دور بڑا امیری کا ہے، اور حضور نے بھی صحابہ کو فرمایا تھا، فواللہ ما الفقر اخشى علیکم ولکن ان تبسط الدنیا، فرمایا صحابہ میں خدا کی قسم کھا کے تمہیں کہہ رہا ہوں، میرے جانے کے بعد تم محتاج اور فقیر نہیں ہوگے، لیکن ایک بات کا مجھے ڈر ضرور ہے، لیکن ایک بات کا مجھے ڈر ضرور ہے، میرے جانے کے بعد دنیا کی سجاوٹیں، دنیا کی خوبصورتیاں وہ تمہارے سامنے نچھاور کر دی جائے گی۔ اگر تم نے پہلی قوموں کی طرح رغبت کی تو پھر جس طرح وہ قومیں ہلاک ہوئیں پھر تمہارے بھی ہلاک ہونے کا خدشہ ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی زندگی بھی کمال کی، ان کا سفر آخرت بھی کمال کا۔ حضرت ہم دیکھتے ہیں خلیفہ اول بلا فاصل یار غار حضرت امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ظاہر بات ہے حضور کی صحبت یافتہ ہے، سفر و حضر میں حضور کے ساتھ رہنے والے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کاش کہ ابو بکر تم پیدا ہی نہ ہوتا، کاش کہ ابو بکر تو ایک درخت ہوتا، تجھے کاٹ دیا جاتا، کاش کہ ابو بکر تو کسی مومن کے جسم کا بال ہوتا جسے اکھیڑ دیا جاتا۔ ذرا غور کریں، حضور فرماتے ہیں ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ سرکار فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کے جنتی ہونے کی میں بشارت دیتا ہوں،
حضرت عمر کے جنتی ہونے کی میں بشارت دیتا ہوں، حضرت عثمان غنی اور مولا کائنات کے جنتی ہونے کی میں بشارت دیتا ہوں، حضرت عبد الرحمن بن عوف کی، حضرت جو ہے وہ سعد کی، فرمایا ان صحابہ کے جنتی ہونے کی میں تمہیں بشارت دیتا ہوں۔ ذرا غور کریں، جن کو حضور جنتی ہونے کی خوشخبری سنا دیں، جن کا رب رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا اعلان کر دے کہ محبوب میں آپ کے صحابہ پر راضی، وہ مجھ پر راضی، تو پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ لیکن اس کے باوجود فکر آخرت اتنا ہے کہ ابو بکر اگر پیدا نہ ہوتا لمبے چوڑے حساب نہ دینے پڑتے، اگر پیدا ہو گیا تو کاش درخت ہوتا اسے کاٹ کے رکھ دیا جاتا، لمبے چوڑے حساب نہ دینے پڑتے، کاش کہ ابو بکر کسی مومن کے جسم کا بال ہوتا جسے کو کھیڑ دیا جاتا، معاملات وہاں ہی ختم ہو جاتے، قبر کی زندگی، حشر کی زندگی ان کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے دیکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے ان کے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ان کے سائے سے شیطان بھی کنارہ کش ہو جاتا ہے۔ جی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شہادت کا وقت قریب آتا ہے، خون کے فوارے جسم سے بہ رہے ہوتے ہیں، اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو بلاتے ہیں، فرماتے ہیں ہمیں تو دنیا میں یہ ہوتا ہے اچھی جگہ مل جائے، اچھا مکان مل جائے، لیکن وہ لوگ اپنی اچھی قبر کی فکر میں ہوتے تھے۔ فرمایا عبداللہ بیٹا جاؤ امی جان کے پاس، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس، ان کی جا کر منت کرو۔ عمر کی چاہت ہے اگر دونوں دوستوں کے ساتھ مجھے بھی قبر کے لیے جگہ مل جائے، ایک طرف سرکار کی ذات اقدس ہے، ایک طرف حضرت ابو بکر صدیق کی ہستی ہے، فرمایا میں ان کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہوں، اگر امی جان مجھے اجازت دے دیں تو میرے لیے بڑی ایک خوش عین بات ہو۔ حضرت عبداللہ جاتے ہیں، واپس آ کے ابشر کا لفظ کہتے ہیں، والد گرامی آپ کو خوشخبری ہو، مبارک ہو، امی جان فرما رہی ہے کہ جگہ میں نے رکھی تو اپنی نیت سے تھی، لیکن عمر کی خدمات اسلام کو میں سلام کرتی ہوں، یہ جگہ میں عمر کے لیے وقف کر دوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاروق اعظم خوش ہوتے ہیں، باقی معاملات سارے ہو جاتے ہیں، اب آخری سانسیں، فرماتے ہیں بیٹا ادھر آ جاؤ، عبداللہ بیٹا عمر کی موت کا وقت قریب آ گیا ہے، آخری سانسیں اب ختم ہونے والی ہیں۔ فرمایا میرا سر زمین پر رکھ دو۔ بیٹا سر کو زمین پر رکھتا ہے، گالیں زمین پر رگڑ کر حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک، اے عمر تو تباہ و برباد ہو جائے گا اگر تجھے تیرے رب نے معاف نہ کیا، اگر تیرے رب نے تیرے گناہوں کی مغفرت کا پروانہ جاری نہ کیا، عمر تم ہلاک ہو جائے گا۔ ذرا غور تو کریں، جن کو حضور جنتی ہونے کا اعلان فرما دیں، جن سے شیطان کے بھاگنے کا مطلب پوری دنیا کو پتہ چل جائے، ان کے جنتی ہونے میں کیا شک رہ جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود خوف خدا اس قدر کا ہے کہ عمر تم اپنا سر زمین پر رکھو، اپنی گالیں زمین پر رگڑو، تاکہ تمہارے رب کو تم پر ترس آ جائے، تمہارا رب تم پر اور خوش ہو جائے۔ آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہم ذرا غور کریں، ہمیں تو توبہ کا بھی وقت وہ بھی ہمیں نصیب نہیں ہوتا۔ آئیے حضرت عثمان غنی داماد رسول کی طرف، جن کے متعلق حضور نے فرمایا اگر میری 100 شہزادیاں ہوتی یکے بعد دیگرے عثمان تمہارے شرم و حیا کی وجہ سے تمہارے نکاح میں لے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلتے ہیں، قبرستان میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں، کافی دیر تک بیٹھے رہتے ہیں۔ آج ہمیں تو فرصت نہیں، آج ہمارے اگر والد اور دادا اور دادا کی قبر دور ہو، قبرستان گھر کے پاس ہو، پھر بھی ہم نہیں جاتے، ہم کہتے ہیں یہاں تو کچھ ہی نہیں ہے، یہاں تو فلاں فلاں کی قبریں، یہ نہیں کہتے کہ ہم قبر کے پاس جا کر رو سکتے ہیں، ہمیں اپنی آخرت یاد آ سکتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان جاتے ہیں، بڑا روتے ہیں، بڑا روتے ہیں،
اتنا روتے ہیں کہ ریش مبارک آپ کی آنسوں سے اور آنسوں کی جھڑیوں سے بھر جاتی ہے۔ صحابہ اکرام میں سے جب کسی کی نظر پڑتی ہے کہ قبرستان کے اندر علیحدگی میں بیٹھ کر داماد رسول حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا رو رہے ہیں، وہ سوال کرتے ہیں امیر المومنین یہ تو بتائیں، جب جہنم کی باتیں چلتی ہیں آپ کو اتنا رونا نہیں آتا، لیکن آخر کیا وجہ ہے؟ جب آپ قبرستان میں آتے ہیں، قبرستان میں قبروں کے پاس بیٹھ کر آپ کو رونا بڑا آتا ہے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تمہیں حضور کا فرمان یاد نہیں ہے؟ ہمارے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ اکرام کو اکٹھا کر کے فرمایا تھا، اے میرے صحابہ، آخرت کی جتنی منزلیں ہیں، فرمایا سب سے مشکل ترین منزل جو ہے نا اور سب سے کٹھن گھاٹی جو ہے وہ تمہاری قبر ہے، وہ تمہاری قبر ہے۔ اگر اس قبر کی زندگی میں تم کامیاب ہو گئے، اتنے اعمال لے کر گئے کہ قبر میں ان اعمال نے تمہیں بچا لیا۔ حدیث میں آتا ہے، حضور نے فرمایا مومن جب قبر میں جاتا ہے، اگر وہ نیک کام کر کے جاتا ہے 90 گز اس کی قبر کشادہ ہو جاتی ہے، اور قبر اگر پاؤں کی طرف سے کوئی عذاب والا فرشتہ آتا ہے تو پھر آگے نمازیں آ جاتی ہیں کہ اس کو چھوڑ دو، یہ تنہائی کے گھر میں ہے، اس نے ہم سے پیار کیا ہے، اس کو معاف کر دو۔ اگر سر والی جانب آتے ہیں تو پھر آگے نمازیں اور روزے آ جاتے ہیں، اس نے نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، تلاوت قرآن کی ہے، لہٰذا اس کو چھوڑ دیا جائے۔ وہ اعمال اس قبر کے اندر روشنی کا ذریعہ بن جاتی ہیں، عذاب قبر سے اس کو بچا لیتی ہیں۔ اب دیکھیں مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، ایک رات ایسی آتی ہے، ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے وقت کی قلت کی وجہ سے کہ حضور نے فرمایا تھا علی قیامت والے دن تمہارا گھر جنت میں میرے سامنے ہوگا یا تم جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، حضرت خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن حسین کریمین رضی اللہ عنہما، اور سرکار ایک رات ایسی آتی ہے کہ 5 تن پاک ایک جگہ پر آرام فرما رہے ہیں، آدھی رات ہوتی ہے، اللہ اکبر، مولا کائنات کے شہزادے حضرت امام حسن مصطفیٰ کو پیاس لگتی ہے، وہ خاتون جنت کو پکارتے ہیں امی جان مجھے پیاس محسوس ہو رہی ہے۔ خاتون جنت کے اٹھنے سے پہلے خود سرکار اٹھ جاتی ہیں، سرکار فرماتے ہیں میرے شہزادے کو پانی نہیں پلانا، ابھی بکری یہاں موجود ہے، میں اپنے ہاتھوں سے دودھ دو کر اپنے حسن کو پلاؤں گا۔ خاتون جنت کہتی ہیں کہ کیا آپ کو حضرت امام حسین سے زیادہ پیار حضرت امام حسن سے ہے؟ سرکار فرماتے ہیں دونوں سے پیار ہے، ایک سر سے لے کر کمر تک میرے مشابہ ہے اور ایک کمر سے لے کر پاؤں تک میرے مشابہ ہے۔ فرمایا مجھے دونوں سے پیار ہے۔ اللہ اکبر، حضور دودھ دو کر حضرت امام حسن مصطفیٰ کو پلاتے ہیں، اور دودھ پلانے کے بعد آپ فرماتے ہیں ہم چاروں جو جاگے ہوئے ہیں، حسنین کریمین خاتون جنت سرکار، فرمایا ہم چاروں جو جاگے ہوئے ہم اور وہ جو سوئے ہوئے ہیں مولا کائنات، فرمایا قیامت کا دن آئے گا ہم پانچوں ایک گھر کے اندر ہوں گے، لیکن اس کے باوجود حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے متعلق آتا ہے جب رات ہوتی ہے مولا کائنات تنہائیوں میں اس طرح احتساب کرتے ہیں اپنے نفس کا اور اتنا روتے ہیں جیسے کوئی جب کا خزین، ان کے الفاظ ہیں جیسے کوئی غم کا مارا روتا ہے، اتنا روتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے یوں روتے ہیں جیسے کسی کو سانپ نے ڈس لیا ہو، وہ روتا ہے۔ اس طریقے سے مولا کائنات خوف خدا سے رات کی تنہائیوں میں روتے اور اپنے رب سے دوڑ لگاتے۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟
آپ فرماتے ہیں قلت الزاد وزود السفر ووحشیت الطریق، فرمایا علی دنیا کی زندگی تو پوری ہو گئی، آخرت کا سفر دیکھو بڑا مشکل ہے، ہمارے پاس سامان توشہ ہمارے پاس بہت تھوڑا ہے، سفر ہمارا بہت لمبا ہے۔ ذرا ذہن کو دوڑائیں نا، یہ تو نہیں کہ آج دفنانے والے دفنا آئے سلسلہ ختم ہو گیا، نہیں، کتنا طویل عرصہ قبر کی زندگی گزارنی ہے، بڑی مشکل اور کٹھن زندگی ہے، کتنا عرصہ قبر میں پڑے رہنا ہے، پھر کتنے صدیوں سالوں کے بعد جب قیامت قائم ہونی ہے پھر قبر سے اٹھنا ہے، پھر لمبا سفر کرنا ہے، کبھی کہاں رب نے لے جانا ہے، کبھی کہاں لے جانا ہے، کبھی پل صراط پر چلان ہوگا، کبھی کہاں حساب ہوگا، کبھی کہاں ہوگا۔ فرمایا سفر بہت لمبا ہے، اور علی یہ سفر طے کرنے میں دوسرا ساتھی بھی کوئی نہیں ہے، قبر میں بھی تم اکیلے ہو، حشر میں بھی تم اکیلے رہو گے، رب کی بارگاہ میں حساب کتاب سے فارغ ہوگے، پھر رب تمہیں جنت میں اکٹھا کرے گا، اس سے پہلے تم الگ الگ رہو۔ تو فرماتے ہیں سفر بڑا خطرناک ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ جن کو حضور نے جنت کی بشارت سنائی ہے، جن کے متعلق حضور نے فرمایا دنیا آخرت میں میرے بھائی ہیں، جن کے متعلق حضور نے فرمایا قیامت والے دن جنت میں میرے گھر کے پڑوسی ہیں، وہ کیا فرما رہے ہیں؟ آخرت کا سفر بڑا لمبا ہے، اس کے لیے ہمارے اعمال بڑے تھوڑے ہیں، اور سفر بڑا خوفناک ہے۔ یہ کیفیت ہوتی ہے حضرت مولا کائنات کی، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ، فاتح مصر، فاتح سلاطین حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، جب موت کا وقت قریب آتا ہے فبقا طویلا، حدیث کے الفاظ ہیں، حضرت عمر بن عاص بہت لمبا وقت اپنے سر کو گھر کے کونے کی طرف کر کے کافی دیر روتے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں۔ فیملی والے دیکھتے ہیں، بیٹا عبداللہ دیکھتا ہے، کہتا ہے والد گرامی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کو معلوم نہیں حضور نے کئی مرتبہ آپ کے جنتی ہونے کا اعلان کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں وَإِنِّي أُطَبِّقُ عَلَى ثَلَاثِ أَطْبَاقٍ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بیٹا تمہیں معلوم نہیں ہے، تم نے تو بہت پہلے اسلام قبول کر لیا تھا، وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ میں ہو تم، مجھ سے پہلے تم نے بہت عرصہ اسلام قبول کیا ہے، لیکن تمہارے والد نے 3 زمانے گزارے ہیں۔ ایک زمانہ میرا کفر کا زمانہ تھا، اتنا میرا برا اور گندا زمانہ تھا، نعوذ باللہ کہ میں حضور کی دشمنی میں سب سے آگے ہوتا تھا، اور میری کوشش یہ ہوتی تھی نعوذ باللہ کہ میں بانی اسلام کو قتل کر دوں۔ وہ بہت میرا برا وقت تھا۔ پھر ایک وقت پھر میرا دوسرا زمانہ شروع ہوا، دوسرا دور شروع ہوا۔ جب میرا دوسرا دور شروع ہوا اللہ نے میرے لیے اسلام کے دروازوں کو کھول دیا، حضور نے کرم فرمایا، حضور نے مجھے دعوت اسلام پیش کر دی، فرمایا عمر کفر کی بڑی زندگی گزار لی ہے، اب توبہ کرو، اسلام کی طرف آ جاؤ۔ اللہ اکبر، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت اسلام کروں گا۔ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے۔ سرکار نے دست نبوت آگے بڑھایا، حضرت عمر بن عاص نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ حضور نے فرمایا عمر یہ کیا کر رہے ہو؟ میں تو تمہیں اسلام قبول کرانے کے لیے، بیعت اسلام کے لیے ہاتھ آگے بڑھا رہا ہوں، تم ہاتھ کو پیچھے کھینچ رہے ہو۔ میرے آقا اسلام تو قبول کرنا ہے، لیکن ایک شرط بھی ہے اگر قبول فرما لیں۔ پہلے بڑے گناہ کیے، پہلے بہت گناہ کیے، اب اگر پہلے گناہوں کی معافی مل جائے آپ کی غلامی میں آ جائے۔ آگے سے حضور نے ارشاد فرمایا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ وان الہجرۃ یہدم ما کان قبلہ۔ حضور نے فرمایا
کہ جو ہجرت ہے وہ پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے۔ وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، بندہ حج کرتا ہے تو پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور وَأَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، فرمایا بندہ جب اسلام قبول کر لیتا ہے نا، مسلمان ہو جاتا ہے، پیچھے 80 سال گزارے ہیں یا 50 سال یا 20 سال گزارے ہیں، موت سے پہلے اسلام قبول کر لیا ہے تو اللہ نے سارے گناہ معاف کر دیے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب موت کا وقت پھر قریب آتا ہے، سارے گھر والوں کو دیکھتے ہیں، وہ ان کی طرف دیکھتے ہیں، فرمایا یہ زندگی تو گزر گئی، جتنی بھی تھی گزر گئی، اللہ کا شکر ہے اسلام قبول کر لیا، لیکن جو اگلی راتیں ہیں نا قبر کی تنہائی میں، وہ گزارنا بڑا مشکل ہے۔ ذرا غور کریں نا، باپ ایک دن گھر نہ ہو تو ساری بچیاں بچے پریشان ہو جاتے ہیں، آج باپ نہیں ہے گھر میں، آج والدہ نہیں ہے گھر میں۔ تو جب بندہ اکیلا قبر میں جاتا ہے، جہاں دن کو جاتے وقت اور وہاں بڑا ایک ڈر لگتا ہے، قبرستان میں رات گزارنا تو بڑا ہی مشکل ہو گیا مسلمان کے لیے، کیونکہ وہ فکر آخرت سے خالی ہو چکا ہے۔ جب حضرت فاروق اعظم کا وقت قریب آیا تھا نا، فرمایا قبر بھی سادی بنانی ہے، عمر کی لمبی چوڑی قبر، بہت اعلیٰ قبر بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر عمر کے مبارک ہو جی، بہت بہت آئیوں سب برکت کی اللہ کے ساتھ ہیں، سب کو بار بار نصیب فرمائے۔ فرمایا اگر جو اعمال ہم نے کیے ہیں وہ اگر اعمال، اصل یہ لب لباب ہے حضرت فاروق اعظم کا جو فرمان ہے، آپ نے فرمایا جو ہم نے اعمال کیے ہیں زندگی میں، بات تو یہ ہے کہ رب کو وہ پسند آئے ہیں کہ نہیں۔ اگر وہ اعمال رب کو پسند آ گئے، رب نے قبول کر لیے، فرمایا قبر شادی بھی ہوگی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ رب تو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ اس لیے ہماری جو زندگی ہے فکر آخرت سے خالی ہو چکی ہے، موت قبر کی فکر سے ہم خالی ہو چکے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ جو بندہ دنیا میں رہ کر دنیا سے جو ہے اس نے زندگی گزارنی ہے، فرمایا دنیا سے اگر تھوڑا پیار کرے گا تو آخرت سے زیادہ پیار ہوگا، دنیا سے زیادہ پیار کرے گا تو آخرت کا فکر اور پیار کم ہوگا۔ فرمایا اب تم صحابہ دیکھ لو، ایک چیز فانی ہے اور ایک چیز باقی ہے۔ فرمایا دنیا اس کی زندگی فانی ہے، ختم ہو جانی ہے، انما الدنیا فناء لیس للدنیا ثبوت، انما الدنیا وما فیہا کنزل العنکبوت۔ فرمایا یہ دنیا فانی ہے، اس کو بقا حاصل نہیں ہے جی، اور فرمایا اس کی مضبوطی پیداری کیا ہے، اس کے ساتھ جو تم نے دل لگا لیا ہے یہ دل لگانے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ اس کی پیداری تو اتنی ہے جتنا مکڑی کا جالا ہوتا ہے، مکڑی کا جالا ہے کسی نے ہاتھ لگایا نیچے گر گیا۔ فرمایا یہ دنیا کی ایک زندگی ہے، یہ دنیا کی جی، ایک شخص بہت بڑا محل بنا رہا ہے، جو ہے وہ حضور آگے سے گزرتے ہیں، حضور میں کیا ادھر رہنا ہے سدا، حضور سلام کرتے ہیں، جواب نہیں دیتے۔ اور ایک صحابیہ بس پرانا ایک چھپر نما کانوں کا بنا ہوا ایک چھپر سا بنا ہوا ہے، اس کے اندر زندگی گزار رہی ہیں جی، اور آندھی آتی ہے نا، رب کی شان وہ بھی گر جاتی ہے، اپنے بیٹے کو ساتھ لگاتی ہیں، خود لگتی ہیں، اس کو کھڑا کرنے کی کوشش کرتی ہیں، پاس سے آقا دو جہاں کا گزر ہوتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کیا کر رہی ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ بس رہن سہن کے لیے مکان تھا، گر گیا، اس کی بیٹے کو لگا کے مرمت کر رہی۔ فرمایا تمہیں پتہ ہے کہ اس کھڑے ہونے سے پہلے تک تم زندہ رہو گی؟ فرمایا تمہیں پتہ ہے کہ اس کی مرمت تک تم زندہ رہو گی؟ فرمایا اس سے پہلے، اس کی مرمت سے پہلے موت آ سکتی ہے جی، اس لیے فرمایا جو آخرت کی زندگی ہے اس کی زیادہ
فکر کرو، وہی تمہیں اس کی فکر جو ہے تمہیں دنیا کی کامیاب زندگی جو ہے وہ عطا فرما دے۔ تو الحمدللہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اوپر والی منزل کا آپ نے ہم سب نے ارادہ کیا کہ اوپر جو ہمارے بھائی جائیں تو اس گرمی میں کھڑے ہو کر وہ نماز جمعہ ادا نہ فرمائیں، بلکہ پنکھوں کی ہوا میں وہ کھڑے ہوں، نیچے بھی اہتمام ہو اوپر بھی اہتمام ہو۔ تو الحمدللہ پچھلی دفعہ ہم نے ارادہ کیا، اللہ کا فضل ہے، اللہ کے بڑے بڑے بندے موجود ہیں۔ ہمارے بھائی بلال فاروق صاحب نے 46,000 بل مسجد کا دے دیا۔ ایک وقت وہ تھا کہ حاجی یونس صاحب اکیلے تھے، اللہ نے کرم فرمایا، ان کو ذوق دیا۔ پھر پچھلے جمعے پر ہمارے بھائی فرقان صاحب جب پنکھوں کا اعلان ہوا اور اوپر والی وائرنگ کا اعلان ہوا تو الحمدللہ 20 پنکھے اوپر لگنے ہیں اور وائرنگ کی تاریں وغیرہ وہ پورا انتظام ہونا ہے۔ الحمدللہ اب ہم چل پڑے ہیں، تو اب ہمیں یقین ہے انشاءاللہ، پہلے بھی یقین تھا رب کی رحمت پر۔ ماہ رمضان میں جب صفوں کا مسئلہ آیا تھا، وہ 70,000 کی صفے میں آدھے پیسے دے کے آدھے ادھاری لے آیا تھا، بھائی یار جمعہ الوداع ہے، ایک مومن کی تعظیم ہے، وہ نماز پڑھے اور سکون طریقے سے پڑھے، اللہ کے گھر میں آئے پاکیزگی ہو، اللہ پاکیزگی کو پسند فرماتے ہیں۔ یہ بھی تو دیکھیں نا، یہ اہتمام ہو گیا۔ یہ ہمارے بھائی آصف صاحب کہتے ہیں 3 جمعوں سے میں دیکھ رہا تھا کہ باقی تو اہتمام ہو رہا ہے، یہ ادھر بھی اعلیٰ ہونا چاہیے اہتمام، تو یہ انہوں نے اہتمام فرما دیا، قالین کا نیچے بھی، اور یہ اگر یہ نہ بھی ہوتا تو میں تو ویسے بھی بیٹھ جاتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں تھا، اللہ ان کو جزا عطا فرمائے۔ جی تو اوپر الحمدللہ 10 پنکھوں کا حاجی فرقان صاحب نے اعلان فرمایا تھا، اور 2 پنکھے ہمارے دوست حاجی امجد صاحب 2 پنکھوں کا بھی انہوں نے